بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے تیری پریشانی دور کروں گا، تجھے جو چاہیے میں عطا کروں گا۔ یہ قرآن میں لکھا، تو جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے پریشانی رکھنے کا، تو اپنے کو دوستوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت، راج نگر میں کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے؟ کس کے سامنے رکھنے کا اپنی پریشانی؟ اللہ۔ اور کون سا پارہ؟ میں نے آپ کو پارہ بھی بتایا، کون سے پارے میں لکھا ہے؟ 20۔ بولو پارہ نمبر 20، پیج نمبر 1۔ اللہ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ سب سن رہے ہو نا؟ ساتھ میں اگر پڑھو تو بہت مزہ آئے گا جو حافظ ہوں گے۔ اللہ کتنے پیار سے فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان، اللہ فرماتے ایک گھر میں پریشان، ایک کاروبار میں پریشان، اے اپنے دکان میں پریشان، اے اپنی کھیتی باڑی میں پریشان۔ اللہ کہتے آ جا میرے پاس آ جا، ایک مرتبہ مجھ سے مانگ لے، تیری ساری پریشانی دور کر دوں گا، زمین میں عزتیں عطا کروں گا۔ تو میرے پیاروں بولو مانگنا تو کس سے مانگنا؟ کون کون تیار ہے دوسری بات کے لیے کہ کچھ بھی ہوئے کس سے مانگنے کا؟ ادھر ادھر بولنے کی ضرورت، ادھر ادھر شکایت کرنے کی ضرورت ہے؟ کس سے مانگنے کا؟ اچھا اللہ ہے کہاں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے بھائی، اس کو صاف کرو ذرا چشمے کو۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ ہے کہاں؟ کسی نے دیکھا راج نگر میں اللہ کو؟ ارے بولو دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں۔ اور یہ آنکھوں میں طاقت ہے اللہ کو دیکھنے کی؟ اللہ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں۔ بولو نا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ آواز نہیں آ رہی؟ بولو کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے مانگنے کا۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ ہے کہاں؟ سننا بہت پتے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، بہت پتے کی بات ہے، برابر غور سے سننا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا۔ ایک دیہاتی آئے، دیہاتی سمجھتے ہو نا؟ گاؤں کے رہنے والے، انگریزی میں ویلیجر کہتے، دیہاتی کہتے، بدو کہتے، عربی کہتے، مطلب بالکل اس زمانے کے گاؤں کے رہنے والے، بڑا بڑا پگڑ پہنے ہوئے اور کپڑا بھی میلا میلا کچیلا کچیلا لمبا چوڑا جبا پہنے ہوئے۔ اچھا وہ آئے، سب نے سب سمجھ گئے کہ بہت دور کے دیہاتی آئے ہیں۔ اچھا وہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پھر ہمارے نبی کو کہا ایک سوال پوچھنا، ایک سوال پوچھنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ بھائی کیا پوچھنا؟ کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جو سوال پوچھا نا بہت عجیب پوچھا، کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی وہ دیہات کے تھے، کہتے ہیں میرے پیارے نبی بتاؤ نا اللہ کہاں ہے؟ اور پھر کیا کہا معلوم؟ اب قریب فنناجیہ بعید فننادیہ۔ انہوں نے عربی زبان میں کہا اللہ کہاں ہے میرے نبی بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکاروں میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، اور اگر اللہ بہت دور آسمانوں پر ہے تو میں زور سے پکاروں میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، کیونکہ دور ہو تو آواز اونچی ہونی چاہیے اور قریب ہو تو آواز نیچی ہونی چاہیے۔ سننا یہ سوال اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے کہ بولو دور ہے؟ ہمارے نبی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہو رہا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیہات کیا ہے؟ پوچھ رہے اللہ کہاں ہے، اور پھر پوچھتے اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی آپ جواب مت دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بھائی کس نے جواب دے دیا ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھنا یاد ہو تو اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 2، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ یا بندی میرا ایڈریس پوچھے، میرا پتہ پوچھے، بتا دینا میں قریب۔ پورا راج نگر والے بولو اللہ قریب کے دور؟ آواز نہیں آ رہی؟ بولو نا اللہ قریب کے دور؟ اللہ نے خود جواب دیا میں۔ چلو ہمارے نبی نے کہہ دیا، وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے نا ان کو کہہ دیا بھائی تم یہ سوال پوچھنے آئے تھے نا کہ اللہ قریب کے دور، تو جواب مل گیا۔ اللہ
आवाज पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह। अच्छा, वो जो देहात के आए थे ना, कहने लगे एक और सवाल पूछने का है। हमारे नबी साहब ने पूछा आप क्या पूछने का है? कहा ये सवाल पूछने का है कि अल्लाह करीब तो है, क्योंकि आपने कह दिया, अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह करीब तो है, मगर अल्लाह कितने करीब है? भाई अशरफुल भी बैठा, ये भी मेरे करीब, ये वो मौलाना भी बैठे, वो भी मेरे करीब, ये जो लड़के बैठे वो भी मेरे करीब। तो करीब यानी अल्लाह 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 10 कदम, अल्लाह कितने करीब है, ये तो सवाल पूछना है। हमारे नबी कोई जवाब देते, हजरत जिब्राइल आए, आप मत जवाब देना, खुद अल्लाह ने जवाब दिया है। आज हमें पता चलेगा अल्लाह करीब है, लेकिन कितने करीब है? अल्लाह ने पारा नंबर 26 यानी पारा नंबर 26 सूरह काफ, अल्लाह ने फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरा बंदा पूछे मैं कितना करीब, अल्लाह ने फरमाया तेरे सीने में, यहाँ हाथ रखो, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं, जो धड़ 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 करती है ना, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं, अल्लाह फरमाते वो इतनी करीब नहीं जितना पैदा करने वाला अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब। इसका मतलब राजनगर वालों, अल्लाह को ढूंढना हो ना, इधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, इधर नहीं, दिल के आईने में देखो, अल्लाह हमें वहीं पे नजर आएगा। दिल के आईने में अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह बहुत करीब है। इसलिए मांगने का तो किससे मांगने का? कौन कौन तैयार है ये बात के ऊपर? जरा हाथ ऊपर करे, बोलो, हाथ से बोलो, पक्का वादा करो, मांगेंगे किससे मांगेंगे? मेरा साथ दोगे इंशाल्लाह? नहीं साथ दोगे इंशाल्लाह? सब बोलना शुरू करें ना। हम सबका पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। अरे रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह। जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा, पूरा मजमा बोले करने वाला कौन? अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है मजमे की? करने धरने वाला कौन? अल्लाह। बहुत पते की बात बता रहा हूं। कौन कौन चाहता है मेरी दुआ कबूल होवे? सब लोग चाहते हैं ना कि मैं मांगू और मेरी दुआ। एक मर्तबा एक साहबी आए, कहा अल्लाह के रसूल दुआ कबूल करना है, दुआ कबूल करवाना है, कैसे करवावे? हमारे नबी ने फरमाया एक अल्लाह की तौहीद बयान कर, करने धरने वाला कौन? ये बयान कर। और फिर हमारे नबी ने कुरान की एक आयत पढ़ के बताई कि देख इसमें तौहीद है, इसमें लिखा है करने धरने वाला सब अल्लाह है, ये पढ़ ले, उसके बाद मांग ले, तू मांगता जाएगा, अल्लाह तुझे अता करता जाएगा। तो वो कौन सी आयत है? याद करो, आप लोग भी वो आयत याद कर लो। वो आयत बहुत प्यारी है, 3 पारे में। बोलो कौन से पारे में? 3 पारे में। जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना, बाकी लोग इरादा करो कि अगर आयत याद ना हो तो तर्जुमा याद करे और उसके बाद अल्लाह से मांगे। कौन सी आयत? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। पूरा मजमा बोले ना, सारी हुकूमत वाला कौन? ये तर्जुमा कर रहा हूँ, साथ में बोलो, सारी हुकूमत वाला कौन? अमीर बनाने वाला कौन? गरीब बनाने वाला कौन? इज्जत देने वाला कौन? जलील करने वाला कौन? सारी भलाइयों का रखने वाला कौन? हर चीज पर कुदरत रखने वाला कौन? ये आयत का तर्जुमा हो गया। या तो अरबी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, फिर मांगो, अल्लाह कहेगा तूने मेरी तौहीद बयान किया, मैंने तेरी सारी मुरादों को पूरा कर लिया। तो ये बात भी मैं ख़त्म करूं। पहली बात, कितनी मरतबा दरूद पढ़ने का? नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग थक गए। थके तो नहीं ना? बुलंद आवाज से बोलो, कितनी मरतबा कम से कम दरूद पढ़ने का? 100 मरतबा। और दूसरी बात भी बोलो, करने धरने वाला कौन? इन्होंने पूरा मजमा बोले हमें डरना किससे चाहिए? अरे हमको डर लगता है अल्लाह से। हाँ बोलो ना, किससे डरने का? खिलाता कौन? पिलाता कौन? ये मेरे पास बुलवाता कौन? ये कपड़ा किसने दिया? अल्लाह। ये हाथ पाँव, नहीं तो वो चाहता तो अंधा बनाता, अरे वो बहरा बना देता, अरे वो चाहता तो हाथों का लूला बना देता, पाँव का लंगड़ा बना देता। अरे बोलो ना, सब कुछ देने वाला कौन? तो किससे डरने का? राजनगर वालों,
دیکھو یہ دوسری بات پر میں ہوں، ابھی بھی دوسری بات پر ہوں. پہلی بات 100 مرتبہ درود پڑھنے کا، دوسری بات یقین کرنے والا کون؟ اللہ. اور ڈرنے کا کس سے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ دوسری بات میں ہی پوچھتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہم لوگ؟ بھئی یا ہاں بولو یا نہ بولو. ایسا لگتا سب کا نکاح قبول کرواتا، یا ایک ہے تو دوسرا پڑھواتا؟ بھائی سیدھا سیدھا بولو نا بھائی، اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اور ڈرنا بھی پورا مجمع بولے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ خود فرماتے میرے سے ڈرو. ارے اللہ فرماتے میرے سے ڈرو، اور قرآن میں ایک جگہ پر نہیں 30 مرتبہ سے زیادہ، about 30 times، 30 مرتبہ سے زیادہ قرآن شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین، ختم ہوتا من الجنۃ والناس. 6666 آیتیں. ان 6666 آیتوں میں 30 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، میرا بندہ مجھ سے ڈر، میرا بندہ مجھ سے ڈر. کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ تو راج نگر والے اللہ سے ڈرتے تو ہوں گے ہی نا. ہاں بولو نا، کون کون ڈرتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. سب ڈرتے بھائی، اللہ سے ڈرتے. بولو ڈرتے نا اللہ سے. اگر ہم ڈرتے، اے راج نگر والوں، میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو موبائل پہ کیا کرتے؟ نہیں میرے کو ایک سوال ہے آپ سے. ہمارے پاس جو موبائل ہے اس میں ننگی عورت، آدھا کپڑا پہنی عورت، ناچنے والی عورت، ہم موبائل میں دیکھتے ہیں رات کو 1 بجے 2 بجے ہمارے موبائل میں وہ آتا ہے، کلپ آتی ہے جس میں عورت نے آدھا کپڑا پہنا ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اور صرف دیکھتے نہیں ہیں، اپنے دوست کو بلاتے ہیں ادھر ادھر، بہت اچھی کلپ آئی تیرے کو بھی سینڈ کرتا ہوں. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور وہ نالائق کمبخت اتنا خراب دوست ہے، جب آپ اس کو کلپ بھیجتے ہو نا 10 منٹ کے بعد فون کرتا ہے ویری ہاٹ ہے، دوسری بھی بھیجنا. نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ موبائل پہ جو ہو رہا ہے، جو ہمارے جوان بیٹے کر رہے، ہماری جوان بیٹیاں کر رہی ہے، ہماری ماں بہنیں کر رہی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ نہیں یہ اللہ کا ڈر ہے. موبائل پہ زنا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر. موبائل پہ چوری ہوتی ہے، اللہ کا ڈر. موبائل پہ سود کا کاروبار ہوتا ہے، ریاض کا کاروبار ہوتا ہے، انٹرسٹ کا کاروبار ہوتا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے. موبائل پہ جھوٹ بولتا ہے، موبائل میں چگلی ہوتی ہے، موبائل میں بلیک میل ہوتا ہے، موبائل میں گیم کھیلتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتا ہے، ارے موبائل میں PUBG کھیلتا ہے، ارے موبائل کی وجہ سے ماں باپ کو دھکا مارتا ہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں طلاق ہوتی ہے. اے راج نگر والوں، یہ جو ہم اتنے بیزی ہیں موبائل پر، یہ اللہ کا ڈر؟ جس کے ساتھ آدمی محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. ہمارے سارے جوانوں کو محبت، موبائل، زنا، چوری، چگلی، گندے گندے گیم کھیلنا، گندی گندی فلم دیکھنا، گندے گندے ایپیسوڈ دیکھنا، اور پھر اس ایپیسوڈ کے اوپر عمل بھی کرنا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیاروں؟ آپ برا نہیں ماننا، راج نگر والوں بالکل برا نہیں ماننا، لیکن میں قاری احمد علی آج ایک آپ کو بات کہہ رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں. نہیں میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی، آپ ہمت دو، بولوں میں بات. ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، آپ صرف نام یاد رکھنا، حضرت فضیل بن عیاض. بولو حضرت، آپ فضیل یاد رکھو، فضیل. بولو کیا نام؟ حضرت فضیل. بہت بڑے حدیث کے امام. جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو پورا مجمع سامنے ہوتا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے مجمع کتنا بھی بڑا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ بہت پیارا ہوتا ہے جو اپنے ٹیچر کی ساری بات کو لکھتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، بائی ہارٹ بھی کرتا ہے، اور لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے. تو حضرت فضیل کا جو سب سے بڑا اسٹوڈنٹ تھا، جوان لڑکا تھا، 20-22 سال کا لڑکا، وہ سامنے بیٹھتا تھا. حضرت فضیل جو بھی بیان کرتے تھے اس کو لکھنے لگتا تھا، اس کو بائی ہارٹ یعنی اس کو زبانی کر لیتا تھا، پھر اس کو لوگوں میں پہنچاتا تھا. حضرت فضیل کہتے تھے اتنے سارے لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، مگر یہ اسٹوڈنٹ میرا جو ہے یہ بہت مضبوط ہے. 1 ہفتہ ہو گیا اسٹوڈنٹ پڑھنے نہیں آیا. ارے بولو وہ اسٹوڈنٹ پڑھنے، کون سا اسٹوڈنٹ، کون سا شاگرد جو بہت اچھا تھا، جس کے اوپر بھروسہ تھا، جس کے اوپر اعتماد تھا، بولو وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. تو 1 ہفتے کے بعد وہ استاد جو تھے نا حضرت فضیل، انہوں نے پوچھا بھائی یہ بچہ کیوں نہیں آتا، 20-22 سال کا جوان، حالانکہ وہ میرا سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، میرا سب سے روشن اسٹوڈنٹ تھا، وہ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا حضرت وہ تو مرنے کے قریب پڑا ہے، بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے. اچھا ہوا آپ نے پوچھا، ورنہ ہم آپ کو بتانے والے تھے کہ وہ تو موت کے قریب ہو گیا ہے.
تو حضرت فضیل جتنا مجمع تھا روتے روتے کہا چلو سب چلو میرے شاگرد کے گھر پہ چلو، میرے اسٹوڈنٹ کے گھر پہ چلو۔ اچھا سب لوگ اس کے گھر پہ جمع ہو گئے، گھر تو چھوٹا تھا، پورا گھر کا کمرہ بھر گیا، باہر پبلک جمع ہو گئی۔ حضرت فضیل گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھا اس کا تو آخری وقت ہے، تو کہا سب لوگوں کو کہا چلو سورہ یاسین پڑھو۔ کیا پڑھو؟ آپ کو معلوم ہے کوئی مرنے والا اس کے قریب میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو راج نگر والوں، کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ کیوں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ سورہ یاسین روح ہے، قرآن کی روح۔ بولو کون سی سورت ہے؟ سورہ۔ اور اس وقت جو بیمار ہے اس کی بھی روح پہ حملہ ہو رہا ہے، اور سورہ یاسین بھی روح ہے، روح کو روح کے ساتھ مناسبت ہے۔ بس حضرت فضیل نے کہا، پورے مجمع کو کہا، ارے میرا شاگرد مرنے کے قریب ہے، موت کے قریب ہے، سب لوگ سورہ یاسین پڑھو۔ اچھا سب نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ وہ جو اسٹوڈنٹ تھا نا وہ کہتا ہے، اے میرے استاد مت پڑھاؤ، سورہ یاسین مت پڑھاؤ، میرے کو کچھ بھی کام نہیں دے گا، سورہ یاسین سے میرے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت فضیل سوچنے لگے سورہ یاسین سے تیرے کو فائدہ نہیں ہوگا، تو حضرت فضیل نے کہا ایک کام کرو، چلو سورہ یاسین مت پڑھو، سب لوگ زور زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ کوئی موت کے قریب ہو نا تو یہ بھی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کوئی موت کے قریب ہو تو اس کے قریب میں لا الہ الا اللہ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو۔ تو حضرت فضیل نے کہا چلو سورہ یاسین مت پڑھو، یہ منع کرتا ہے، سب لوگ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ شاگرد کیا کہتا ہے معلوم؟ اے استاد، او میرے استاد، سورہ یاسین سے بھی میرے کو فائدہ نہیں ہوگا، میں پوری دنیا بھی قیامت تک میرے کو کلمہ پڑھائے گی، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے کو بتایا گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے، میرا ایمان چھین لیا گیا ہے، میرے پاس ایمان نہیں ہے، میرا ایمان سلب ہو گیا، میرا ایمان ختم ہو گیا، میں مسلمان نہیں رہا۔ اتنا کہا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ بولو آنکھیں۔ حضرت فضیل اتنا روئے کہ آخری وقت میں بول کے گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا، سورہ یاسین سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ خیر جو بھی کفن دفن کرنا تھا وہ کر لیا۔ حضرت فضیل روتے روتے اپنے گھر میں گئے اور رات کو بھی روتے رہے، اللہ کیا ہو گیا، اللہ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، اللہ میرا شاگرد تھا، اللہ وہ بہت حدیث لکھتا تھا، وہ قرآن کی آیت لکھتا تھا، کیوں اللہ ایمان کیوں چھین لیا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت فضیل سو گئے، بولو رات کو سو گئے، خواب میں اس کو دیکھا، وہی اسٹوڈنٹ کو دیکھا اپنی قبر میں تڑپ رہا ہے، چاروں طرف سے آگ لگی ہے، چاروں طرف سے جیسا کوئلہ اور ڈامر جمع ہے، اور چاروں طرف سے سانپ اور بچھو حملہ کرتے ہیں، ارے اس کی قبر میں آگ لگی ہے، ہڈیوں میں مارا جا رہا ہے۔ تو حضرت فضیل کہتے بیٹا یہ تو بتا یہ سب کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ اب سننا کیا کہا اس نے، اس بچے نے کیا کہا میرے استاد میرا ایمان گیا، میں ایمان والا نہیں، میرے کو قبر میں قیامت تک مارتے رہیں گے، میرا ایمان نہیں۔ تو حضرت نے کہا لیکن تیرا ایمان گیا کیسے؟ کہا میری زندگی میں 3 گناہ تھے، ایک گناہ نمبر 1 میں چغلی بہت کرتا تھا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، اور پھر لڑائی کراتا تھا۔ ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے، اس کی بات اس کو بولا، اس کی بات اس کو بولا، اس کی بات اس کو بولا، اور اس میں 2-3 چیزیں بڑھایا پھر بڑھایا اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا، 2 خاندان میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کہا نمبر 1 پورا مجمع بولو نمبر 1 گناہ کیا کرتا تھا؟ کہا نمبر 2 میرے دل میں جلن بہت تھی، میں بھلے آپ کے سامنے بیٹھتا تھا لیکن کوئی بھی ترقی کرے وہ میرے کو چلتا، اللہ ایسی جلن سے ہم کو بھی بچاوے۔ ہم کو بھی یہاں راج نگر میں بہت جلن ہوتی ہے، کسی کا اچھا گھر دیکھا اور گھر وہ بناتا ہے، رات کو یہ نہیں سوتا ہے، گھر وہ بناتا ہے اور رات کو یہ نہیں سوتا، ٹینشن میں ہوتا ہے، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس کے پاس گھر کہاں سے آیا؟ ارے بھائی تیرے ابا کے پاس تو مانگنے نہیں آیا نا، کائے کو ٹینشن لیتا ہے، وہ اپنی قبر میں جائے گا، تو تیری قبر میں جائے گا۔ لیکن یہ ہماری ماں بہنوں میں بھی جلن بہت ہوتی، تو وہ لڑکے نے کہا پہلا گناہ میں چغلی بہت کرتا تھا، نمبر 2 میرے دل میں، اور تیسری بات کیا کہا معلوم؟ میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا۔ بولو کبھی کبھی، ہاں سب کو معلوم نہیں لیکن میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا۔ یہ 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا، اور اللہ نے صاف فرمایا کتنے بھی کلمے پڑھے جائیں گے، کتنی بھی یاسین پڑھی جائے گی، ہم نے تمہارا ایمان چھین لیا ہے۔ تو میرے پیارو ہمارے موبائل پہ اس سے بڑے بڑے گناہ نہیں ہو رہے بھائی، چغلی کرنا، دل میں جلن رکھنا، دارو پینا، اس سے بڑے بڑے گناہ ہمارے موبائل میں، زنا کرنا، سودی کاروبار کرنا، چوری کرنا، ارے ایک دوسرے کی چغلیاں کرنا، ارے موبائل پہ جھوٹ بولنا، موبائل میں بلیک میل کرنا۔ اے میرے پیارو کبھی کبھی لگتا ہے یہ موبائل نہیں ہے، یہ موبائل نہیں ہے، یہ ہمارا جہنم کا ٹکڑا تو نہیں ہے۔ اور سچ بتانا سب کو محبت کس سے؟
بولو نا بھائی, گھبراتے کائے کو؟ بولو نا, کس سے محبت؟ موبائل سے. موبائل سے. یہ پورے مجمع کے پاس موبائل ہوگا, ہاں یا نہ؟ صرف اتنا بولتے جاؤ, ہاں یا نہ. میرے کو آپ کا موبائل نہیں چاہیے, آپ کا نمبر بھی نہیں چاہیے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس موبائل ہے یا نہیں ہے؟ مسواک ہے؟ کیوں؟ یہ دودھ کا دودھ, پانی کا پانی الگ ہو گیا. موبائل سے بھی باتیں ہوتی ہے, ارے مسواک سے بھی باتیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کوئی مسواک کرے, وضو کرے, نماز پڑھے, سمجھ لینا وہ مسواک کی برکت سے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے, مسواک سے اللہ سے باتیں ہوتی ہے. اور موبائل سے دنیا والوں سے باتیں ہوتی ہے. موبائل مہنگا ہوتا ہے, مسواک سستا ہوتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا, اگر میری امت پر بھاری نہیں ہوتا میں مسواک کو ہر نماز اور ہر وضو سے پہلے فرض کر دیتا. مسواک اتنا ضروری ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب تذکیر الشہادتین عند الموت. علامہ شامی فرماتے, مسواک کرو, منہ کی بدبو ختم ہوگی, اللہ راضی ہوگا, اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. اس لیے میرے پیارو, میں آپ کو چیتاونی دے رہا ہوں, کہیں اللہ بھائی اگر کوئی چغلی کرے اس کا ایمان چلا جائے, کوئی جھلن کرے اس کا ایمان چلا جائے, کوئی دارو پیے اس کا ایمان چلا جائے, ہم موبائل پہ ہزاروں گناہ کریں, ہزاروں بلیک میل کریں, ہزاروں تہمتیں لگائیں, ہزاروں ننگا پنا دیکھے. میرے دوستو, ہمارا واٹس ایپ ناپاک, ہمارا اسٹیٹس ناپاک, ہمارا موبائل کا سب کام گندا. چلو آج سے کون کون تیار ہے بھائی؟ موبائل کے بارے میں جو کہنے جا رہا ہوں, میں موبائل توڑنا نہیں, ارے ساتھ میں بولو, موبائل توڑنا, پھوڑنا, کسی کو دینا. ایک کام کر لو, کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو, کرو گے انشاءاللہ؟ ہمارے موبائل میں, میری ماں بیٹیاں بھی سنیں, بہنیں بھی سنیں, ہمارے موبائل میں جتنا غلط فارمیٹ ہے, غلط فارمیٹ جس میں آوارہ گردی ہے, ننگا پنا ہے, سب کو ڈیلیٹ کرو, ایک ہاتھ سے سب کو ڈیلیٹ کرو. اور موبائل میں علماء کے بیان, علماء کی تقریر, کہاں نظم, نعت, قرات, تفسیر, حدیث. اور اگر آپ کو اس کا شوق نہیں ہے, آج کے زمانے کا ایجوکیشن کیا ہے, ہسٹری کیا ہے, جغرافی کیا ہے, بایولوجی کیا ہے, میتھمیٹکس کیا ہے, سائنس کیا ہے, میڈیکل کیا ہے, ارے علوم ایجوکیشن کو لاؤ, اپنے موبائل میں لاؤ. جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جائے گا, یہی موبائل ایجوکیشن والا ہم کو جنت میں لے جائے گا. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. چلو بھائی, دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے یقین کرنے کا اور اللہ سے ڈرنے کا؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو, بولو کریں گے انشاءاللہ. چلو آ جاؤ, تیسری بات پر آ جاؤں میں. ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ارے ہے یا نہیں؟ کوئی میرے کو تو پوچھے کہ تمہارے پاس ہے یا نہیں. چلو لیکن میں 4 بات پوری کروں گا انشاءاللہ. کروں نا, پوری کروں نا. کہاں ہے ہمارے مولانا صابر صاحب؟ کا ہے یہیں پہ؟ چلو کہیں بھی ہوں گے. یہ مختیار کہاں چلا گیا؟ ادھر ہے. میرے کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ تو کہیں بیوی, یہاں بیوی ادھر ہے, اس لیے یہ آیا ہے, کھانا بھی برابر نہیں کھایا, بھاگا. صحیح میں یہ چلا گیا. پوچھو اس کو. میں نے پوچھا کہاں گیا, کہا رشتہ دار کو ملنے گیا. ایسا نہیں بولتا کہ بیٹوں کی اماں کو ملنے گیا. چلو بھائی, 2 بات کے لیے تیار. تیسری بات کے لیے کون کون تیار؟ ہاتھ اوپر کرے, سب لوگ ہاتھ اوپر کرے انشاءاللہ. پھر تیسری بات بہت ہی پیاری بات ہے, 4 باتیں کر کے جائیں گے. تیسری بات پورا مجمع بولے, مصطفیٰ کا دامن چھوڑیں گے. بہت دھیرے سے بولے بھائی آپ لوگ. 5 سال پہلے راج نگر میں محنت کروا کے گیا تھا, کچھ تو اس کا پھل دے دو بھائی. 5 سال پہلے درخت لگوائے تھے. چلو ساتھ میں بولو, مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے, مصطفیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن ہے, مجتبیٰ کا دامن ہے. اور ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر. بھائی یہ رجب مہینہ, معراج والا مہینہ, پورا معراج کا واقعہ نہیں سناؤں گا, کیونکہ اگر معراج کا واقعہ سنانے گیا, میں نے سورت میں ایک مرتبہ سنایا تھا, 4.25 گھنٹے لگے تھے. کتنے؟ یہاں ٹائم نہیں ہے, میں صرف معراج کا ایک واقعہ سناؤں گا, لیکن پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. پورا مجمع. اچانک ایک بات یاد آئی, یہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا, ہم کو یہ پکچر کے ہیرو ویرو بہت اچھے لگتے ہیں, ہاں یا نہیں؟ میرے کو معلوم ہے, کچھ کو نہیں اور زیادہ کو ہاں. اسی لیے ابھی مختار بھائی, یہ سب نے ٹوپی پہنی ہے, لیکن صحیح پوچھو تو ہم کو ٹوپی پہنا ہی ہے. اگر ان کی ٹوپی ہٹاؤ نا, ان کے بالوں کی سٹائل دیکھو,
ہاں، یہ ایریا میں بال نہیں، یہ علاقہ یتیم، یہ ایریا میں بھی بال نہیں، یہ غریب ہے، یہ پیچھے بھی بال نہیں، وہ زکات کا مستحق. اور یار راج نگر والے کو دیکھا ہوگا ایسے عورت کے امبوڑے کے جیسے بال بناتا، بائک پہ جاتا اور یوں کرتا یوں. میرے کو تو لگتا ہے وہ خان جو ہے نا بالی ووڈ میں خان، وہ نکلی ہے، اصلی تو راج نگر میں پیدا ہوا ہے. ایک بات میرے کو بتاؤ، ہم کو یہ پکچر کے ہیرو سے محبت، صاف بولو ہاں ہاں ہاں. کتنے لوگوں کو کرکٹر سے محبت؟ ایک بات کا جواب دے دو، میں منع نہیں کرتا، میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اگر ہم کرکٹر سے محبت کرتے ہیں تو وہ کمال بتاتا ہے. ارے بولو وہ کمال بتاتا ہے. ہم پکچر کے ہیرو سے محبت کرتے ہیں، وہ پردے پہ کمال بتاتا ہے. میرے پیاروں کرکٹر زمین پہ کمال بتاتا ہے. وہ پکچر کا ہیرو بالی ووڈ والا، ہالی ووڈ والا، وہ پردے پہ کمال بتاتا ہے. ارے زمین پہ پیدا ہوتے زمین پہ کمال بتاتے ہیں. اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ، ہمارے نبی، ہمارے محمد، اللہ کی قسم وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں آسمان پر کمال بتاتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. محمد کا دامن، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ساتھ میں بولنا. اب میں جو بولوں سب ساتھ میں بولو. شروع کرو، بولنا شروع کرو. ہمارے نبی کا کمال شروع کرو. ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. سب ساتھ میں بولو اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. ہمارے نبی زمین پہ پیدا ہوتے گئے اور حکومت کس پہ ہو رہی ہے؟ چاند پہ. چاند پہ حکومت ہو گئی نا. آگے چلے. ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی رات کا اندھیرا چھا گیا. ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی رات کا اندھیرا چھا گیا. رات ہو گئی، ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہو گیا. ہمارے نبی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور انگلی مبارک سے پہلی مرتبہ اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی تو چاند پر بھی حکومت کرے، سورج پر بھی حکومت کرے. بلکہ معراج کے مہینے میں ایک بڑے پیارے اور پتے کی بات بتاؤں، ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی، بولو صلی اللہ ہو. میں آپ کو بتاؤں ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی معراج پر گئے کہ نہیں گئے؟ یہ رجب مہینہ ہے، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہاں. بھائی بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے. آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے بولو گئے. اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ساتوں آسمانوں پر گئے، بولو سبحان اللہ. آٹھوں جنتوں میں گئے، بولو سبحان اللہ. سدرۃ المنتہی پر گئے، بولو سبحان اللہ. جنت المأویٰ پر گئے، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی اللہ کے عرش پہ گئے، بولو سبحان اللہ. مجھے صرف اتنا بتانا ہے، معراج کے سفر میں سنو، معراج کے سفر میں ہمارے نبی، بھائی آپ لوگ سن رہے ہو تو میں بولوں، سن رہے ہو؟ ہمارے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج کے سفر میں، یہی رجب کا مہینہ، بھائی رجب کا مہینہ، معراج کے سفر میں ہمارے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس گئے. بولو کہاں گئے؟ بیت المقدس یعنی فلسطین. اب بیت المقدس کی مسجد کا نام کیا ہے؟ المسجد الاقصی. بولو مسجد. دعا کرو اللہ دشمنوں سے چھڑا دے، بولو آمین. ہمارے نبی معراج کے سفر میں بیت المقدس میں گئے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پورا مجمع توجہ دینا. ہمارے نبی کون سی مسجد میں جا رہے ہیں؟ پھر یہ آواز ہو رہی ہے، یہاں کا آواز بند کرواؤ بھائی. یہاں کے علاقے میں بہت آواز ہوتی ہے. ارے وہ بیٹھ جاؤ ادھر کا ڈسٹرب کر بھائی. بیٹھ جاؤ، ابھی بس بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بیٹھ جاؤ کیونکہ بہت پیاری بات پر آیا ہوں. ওই রাস্তাটা একটু ছেড়ে দিলেও দেখতে গাড়িটাও ঢুকবে আমাদের. रास्ता क्लियर कर दो भाई, उधर से गाड़ी.
ادھر سے بھائی وہی بھائی راستے سے وہ ادھر سمجھ وہ راستہ ہے ادھر سے بیان۔ آ رہے ہیں یا تو برائے بیٹھ جاؤ، آپ مہربانی سب وہ لوگ راستہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ سکون کے کلیئر ساتھ کر بیٹھ دے۔ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت پتے کی بات پر آ رہا ہوں، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی معراج کے سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، بولو ہمارے نبی کون سی مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں؟ مسجد اقصیٰ، کہاں پر ہے؟ فلسطین، بیت المقدس۔ اچھا ہمارے نبی جب انٹر ہوئے، سننا میری طرف دیکھنا، آپ کو سمجھ میں آئے گا، ہمارے نبی انٹر ہوئے، حضرت جبرائیل بھی ساتھ میں، پوری مسجد بھری ہوئی، ارے بولو پوری مسجد بھری ہوئی، بالکل پیک، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ ہمارے نبی تو گیٹ میں دروازے سے انٹر ہو رہے، پوری مسجد بھری ہوئی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، سب کے کپڑے سفید، بولو سبحان اللہ، اور سب کا امامہ کالا، بولو سبحان اللہ، اور اتنے خوبصورت پوری مسجد میں، یعنی سب کے کپڑے سفید، سب کا امامہ کالا، اور سب کے چہرے پہ نور ہی نور، اور ہمارے نبی انٹر ہوئے۔ اچھا آپ میرے کو بتاؤ، اگر آپ مسجد میں جاؤ پوری مسجد بھری ہوئی ہو تو ہم کو آگے جانا چاہیے کہ پیچھے چپ چاپ بیٹھ جانا چاہیے؟ تو ہمارے نبی بھی پیچھے بیٹھنے لگے، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا آگے چلو۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہاں آگے چلے؟ پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور سارے نورانی چہرے ہیں، سب نے سفید کپڑا پہنا ہے، سب نے کالا امامہ پہنا ہے، اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جبرائیل کہاں جائیں گے؟ یہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ آگے بڑھو، تم قدم بڑھاتے جاؤ گے، اللہ راستہ بناتا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ قدم بڑھاتے جاؤ گے، اللہ راستہ بناتا جائے گا۔ اے پورا راج نگر سننا، ہمارے نبی نے جیسے قدم بڑھایا، آدھا مجمع ادھر، بولو آدھا مجمع ادھر، آدھا مجمع ادھر، اور ہمارے نبی بیچ میں چلے جا رہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی فرماتے جب میں چل رہا تھا تو کان میں آواز آ رہی تھی۔ بھائی ہمارے نبی چل رہے تھے، ساتھ میں کون تھے؟ حضرت جبرائیل۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میں چل رہا تھا، دونوں مجمع ادھر ادھر ہو گئے، میں بیچ میں چل رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے کان میں آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے کہ میرے کان میں آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی تھی۔ سننا کیا فرماتے ہیں، جیسے میں نے چاروں طرف سے آوازیں سنی، ہمارے نبی فرماتے میں آگے گیا، بولو ہمارے نبی فرماتے میں آگے گیا۔ امامت کا مصلی تھا، حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ 2 رکعت نماز پڑھائیں۔ ہمارے نبی نے اللہ اکبر، کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ 2۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے نبی ساتھ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اچھا جیسے 2 رکعت نماز سے ہمارے نبی فارغ ہوئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا جبرائیل میں کہاں ہوں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا بیت المقدس، مسجد اقصیٰ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں مسجد اقصیٰ میں ہوں، لیکن یہ پیچھے کون ہے؟ اے جبرائیل پیچھے کون ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، سب نے سفید کپڑا پہنا ہے، کالے امامے ہے، چہرے پہ نور ہے، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 پیغمبر، کم زیادہ جتنے بھی پیغمبر اللہ نے سب کو جمع کر دیا، اور آج اللہ نے فیصلہ کر دیا، رجب کا مہینہ، معراج کا مہینہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا سارے نبی مقتدی بنیں گے، میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام بنے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب۔ بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی؟ آج میں تیسری بات یہی لے کر آیا ہوں۔ پہلی بات یہی تھی 100 مرتبہ، نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو 100 مرتبہ۔ نمبر 2 کرنے دھرنے والا کون؟ نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن۔ سب نبی سے محبت کرتے ہو؟ آواز نہیں آ رہی، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ۔ ارے بولو نا، محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی پورا راج نگر بولے مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ آواز نہیں آ رہی، مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ سچی محبت کہ جھوٹی محبت؟ ابھی شروع میں نے کہا تھا کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا۔ ایک بات اور بتاؤں، ہم جب درود پڑھتے ہیں نا محبت کے ساتھ، جیسا راج نگر کا یہ گاؤں ہے یا جو بھی ہے راج نگر، یہاں اگر کوئی درود پڑھتا ہے نا، کئی گھر میں بیٹھ کر درود پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، فرشتہ آتا ہے، وہ درود لے کر مدینہ جاتا ہے، بولو سبحان اللہ، اور مدینے میں جا کر ہمارے نبی کو کہتا ہے وہ راج نگر والے نے یہ درود بھیجا ہے، ہمارے نبی فرماتے جاؤ میری طرف سے بھی ان کو سلام پہنچا دینا۔
یہ کون سا درود محبت والا اور بغیر محبت والا درود اگر کوئی یہاں پڑھے راج نگر کے پنڈال میں پڑھے یہ منڈپ میں اگر کوئی درود پڑھے یہ اتنے بڑے گنبد میں یہاں کوئی درود پڑھے اور بغیر محبت کے پڑھے فرشتہ آتا ہے وہیں پہ منہ پہ مار کے چلا جاتا کیونکہ بغیر محبت والے درود کی ضرورت نہیں. تو کون کون تیار ہے ساتھ میں بولو مصطفیٰ سے محبت کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام تھا 100 مرتبہ درود پڑھنا. دوسرا کام کرنے دھرنے والا کون؟ تیسرا کام پیارے نبی سے محبت کریں گے اور سچی محبت. ہاتھ دونوں اوپر کر کے بولے سچی محبت کرتے ہو. محبت کرتے ہو؟ یہ جھوٹی محبت نہیں کرنے کا, سچی محبت کرتے ہو نا؟ ہاں بولو نا. ہاں سچی محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. ایک مرتبہ معلوم ہے, یہ بہت پتے کی بات ہے, اب بات ختم کرنے جا رہا ہوں کیونکہ حضرت بھی آ چکے ہیں, میں بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں. ایک مولانا تھے. کون مولانا؟ ارے بولو نا. ہاں بولو نا. مولانا وہ کسی کے گھر پہ کھانے گئے. بھائی مولانا لوگ کو تو دعوت بہت ہوتی ہے. اے میرا پیٹ دیکھو یار, اشرف بہت پریشان. ہاں کتنے لوگ میرے کو کہتے ہیں مولانا ڈائٹنگ کرو, کوئی کہتا ہے واکنگ کرو, کوئی کہتا ہے کھانا کم کرو. میں نے کہا مولانا بیان کرنے والا, روز مائک کے سامنے کھڑے ہونے والا, یہ پیٹ نہیں مرغی کا قبرستان بن گیا ہے. ابھی ہمارے وہ بیٹے مولانا ذاکر بھی بہت بیان زوردار کر رہے تھے. میں نے ان کو یہی کہا کہ ماشاءاللہ ابھی آپ جوان ہیں, آپ کی صحت بہت اچھی ہے, ہم تو شوگر والے, پریشر والے, ہارٹ والے, اللہ آپ سے بہت کام لے ہوئے. بولو آمین, بولو آمین. تو خیر میں بتا رہا تھا کہ مولانا کھانا کھانے کو گئے. اب مولانا نے کھانا کھایا, بھائی کھانا کی دعوت ملی تھی تو کھانے گئے. کھانا کھانے کے بعد مولانا نے ایک جملہ کہا, وہ گھر کے مالک کون ہے؟ وہ گھر کا مالک سامنے آیا. مولانا نے کہا دیکھ تیرا کمال نہیں ہے, کمال تیری بیوی کا ہے. کھانا کون پکایا؟ نہیں آپ لوگ پکاتے تو بولو نا کون پکایا؟ تو مولانا نے صاف کہا کہ اے بیٹا ادھر ادھر, تو گھر کا مالک ہے نا, لیکن تیرا کمال نہیں, تیری بیوی کا کمال, اتنا اچھا کھانا پکائی. تیری بیوی کو میرا سلام بولا. مولانا بولتے جا تیری بیوی کو میرا سلام بولنا اور کہنا کہ اتنا اچھا کھانا پکائی, اللہ تیرے کو جنت الفردوس عطا کرے. وہ بہت خوش ہو گیا. وہ گھر میں جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہوں مولانا آئے تھے نا, مولانا تیرے کو سلام بولے اور مولانا کو کھانا بہت اچھا لگا اور تیرے کو جنت کی دعا دیے, مولانا بولے تیرے کو جنت ملے. تو بیوی زور زور سے رونے لگی. تو یہ ہسبینڈ سوچتا ہے کہ میں مولانا کا سلام پہنچایا, مولانا کی دعا پہنچایا, روتی کائے کو ہے؟ کہا تو روتی کائے کو ہے؟ مولانا تیرے کو سلام بولے اور جنت کی دعا دیے. تو بیوی نے روتے روتے کہا مولانا نے زندگی میں ایک بار میرا ہاتھ کا کھانا کھایا, جنت کی دعا دی, تو کم بخت 25 سال سے کھاتا ہے, میرے ہاتھ کی بریانی کھاتا ہے, میرے ہاتھ کا دال چاول کھاتا ہے, میرے ہاتھ کی مچھلیوں کے مچھلیاں کھاتا ہے. وہ مولانا ایک بار کھانا کھائے, جنت الفردوس کی دعا دیے, اور تو 25 سال سے کھاتا ہے, کبھی جنت کی دعا نہیں دیا. اب سننا, وہ سوچا کہ اگر ابھی دوں گا تو بولے گی اے ناٹک مت کر, جا نکل یہاں سے. ہماری بیوی بھی تو بڑی ٹیڑھی ہوتی ہے نا, ابھی بولے گا ڈھونگ کرتا, ناٹک کرتا, جا چلے جا. اس نے سوچا کہ کچھ دن گزر جانے دو. 15 دن گزر گئے اور اس کی بیوی بریانی بہت اچھی بناتی تھی. 15 دن گزر گئے. ایک دن شام کو کام پہ سے آیا تو سامنے پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر بریانی ہے. سوچا آج کا دن بہت اچھا دن ہے. وہ جلدی سے گیا اور اپنا سامان وامان رکھا, سیدھا کھانے کے اوپر بیٹھ گیا اور پہلا لقمہ اٹھایا, کہا واہ واہ ویری ٹیسٹی. پھر دوسرا لقمہ کھایا, کہا ارے اس سے اچھا تو کھانا ہو ہی نہیں سکتا. پھر تیسرا لقمہ اٹھایا, ارے بنانے والی تیرے کو اللہ جنت دے وے. پھر چوتھا لقمہ اٹھایا اور پھر تعریف میں کیا بولا معلوم؟ ارے تیری تو انگلی کی خوشبو بھی آ رہی ہے, تیری انگلی کی خوشبو بھی آ رہی ہے, آئی لو یو, آئی لو یو, کتنا اچھا کھانا پکایا. وہ سامنے سے ایک برتن تھا, وہ بیوی نے اٹھایا نا, ٹھپ کر کے اس کو مارا. تو اس کو جب لگا تو کہتا میں تیری تعریف کرتا, تو میرے کو مارتی کائے کو ہے؟ کہا تعریف کرتا. یہ پڑوس میں سے کھانا آیا ہے, یہ پڑوسن کا کھانا ہے. ارے دنیا میں کوئی جھوٹی محبت کرے پکڑے جاتا ہے, تو جو نبی کے ساتھ جھوٹی محبت کرے قیامت میں وہ بھی پکڑا جائے گا. اس لیے میرے راج نگر والوں ہاتھ اٹھاؤ تو خیال کر کے اٹھاؤ, بولو محبت کرتے تھے, کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. مجمع بولو محبت کرتے تھے, آواز سے بولو محبت کرتے ہیں. آپ کو میں نظر آ رہا ہوں, میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے, کہاں پر ہے؟ یہاں بہت سو کے چہرے پہ نہیں ہے. کوئی راج نگر کے پانی میں پرابلم کہ یوں پانی ڈالتا اور بال گر جاتے, ایسا کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ کیونکہ دیکھو ان کی داڑھی ادھر داڑھی ہے, علماء کرام کی داڑھی, اور یہ مجمع کے پاس داڑھی نہیں, نبی کے چہرے سے محبت نہیں. خیر بات کو لمبی نہیں کرنا, بس خلاصہ آ جاؤ. 4 کام کریں گے, بولو انشاءاللہ. پہلا کام 100 مرتبہ. نمبر 2 یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون. نمبر 3 مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, کرتے گئے, اور پورا مجمع بولو کرتے.
آخری بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. پورا مجمع بولے 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. تو اے بھائی ہاتھ برابر اوپر کرے, دونوں ہاتھ اوپر کرے. اب بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ نیچے رکھو. اور ایک بات بالکل کھل کے بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں, ایسا نہیں کہ یوں ہاتھ اٹھا دیا اور مولانا خوش ہو گئے اور مولانا چلے گئے کہ بھائی پورا راج نگر بولتا کہ ہم نماز پڑھیں گے. نہیں میرے پیارو, نماز سنو, نماز جنت اور جہنم کا معاملہ ہے. قرآن کریم میں صاف صاف لکھا ہے جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. پورا مجمع بولے گا جو نمازی ہوگا. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میری بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتے زمین پہ نماز کی پابندی کرتے جاؤ گے اللہ جنتوں کے فیصلے کرتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو پورا مجمع بول دو نمازی کیسا ہوتا ہے؟ جنتی. بولو نمازی کیسا ہوتا؟ اور بے نمازی؟ راج نگر والوں جا رہا ہوں, آخری بات سن لو. بے نمازی اتنا خطرناک جہنمی ہوتا ہے جو جہنم میں فرعون جائے گا, جو جہنم میں قارون جائے گا, جو جہنم میں حامان جائے گا, جو جہنم میں ابو جہل جائے گا, جو جہنم میں ابو لہب جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی مرد, میری امت کی بے نمازی عورت جو نماز کو برباد کرے وہ بھی اسی جہنم میں جائیں گے. اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ نے فرمایا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تو میرے پیارو بات ختم ہو رہی ہے. پورا مجمع بولے گا کتنے کام کا ارادہ؟ یہاں بیٹھے ہو جنت میں بھی بیٹھیں گے. بلند آواز سے بولو کتنے کام کا ارادہ؟ نمبر 1 کم سے کم. نمبر 2 کرنے دھرنے والا کون؟ ڈرنے کا کس سے؟ موبائل کا معاملہ کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. نمبر 3 مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. اور نمبر 4 کے لیے ہاتھ اٹھاؤ بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. پورا مجمع بولے ابھی فجر کی نماز آئے گی, بولو انشاءاللہ. آج کی فجر بولو انشاءاللہ, کل کی فجر بولو انشاءاللہ, موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اور میں جتنے بھی یہاں پہ حضرات ہیں, مولانا صابر صاحب, اشرف اور مختیار اور جتنے علماء کرام, اور میں ایک اپیل کرتے ہوئے جاؤں گا. یہ جو مدرسہ ہدایت الاسلام راج نگر میں مدرسہ ہدایت الاسلام, اس کے جو محتمم صاحب ہے یا جو ذمہ دار صاحب ہے مولانا صابر, وہ میرے پاس پڑھا ہوا لڑکا ہے, بہت محنت کر کے پڑھا ہے اور بڑی محنت سے اس نے مدرسہ ہدایت الاسلام قائم کیا ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے میرے پیارو, چلو ہم حافظ نہیں بنے, ہم قاری نہیں بنے, ہم عالم نہیں بنے, ہم محدث نہیں بنے, لیکن ہمارے راج نگر میں اتنا بڑا مدرسہ تیار ہو گیا. ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنا پیسہ دیں گے, اپنی زکوٰۃ, اپنا صدقہ, اپنا للہ, اپنا فطرہ, اپنا ہدیہ, اس سے بچوں کو حافظ بنائیں گے. ایک بات یاد رکھنا, مدرسے میں جتنے بچے پڑھتے ہیں, چاہے 70 ہو چاہے 80 ہو, ہم کہتے مدرسے کا بچہ ہے, حقیقت میں وہ مدرسے کا بچہ نہیں, وہ مدینے والے مصطفیٰ کا مہمان ہے. ہم پورے مجمع سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں رومال لے کر لوگ گھومیں گے, بیان کے بعد دعا کے بعد آپ مدرسہ ہدایت الاسلام کا جتنا ہوئے, ہمارے راج نگر میں یہ ایک گلشن, ایک باغ تیار ہوا ہے, اس باغ کو آگے بڑھانا ہے. اپنی زکوٰۃ صدقہ فطرہ سے بہت تعاون کرے. اور ایک بات یاد رکھنا, جس نے مسجد بنایا اللہ کا گھر بنایا, جس نے مدرسے کا تعاون کیا اس نے مصطفیٰ کا گھر بنایا. تو ہم سب کریں گے, ہاتھ اوپر کر کے بولو کریں گے انشاءاللہ اپنی زکوٰۃ صدقہ للہ فطرہ سے. اور اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کرے. میں تمام علماء کرام کا, خاص کر کے اسٹیج پر بیٹھنے والے جتنے علماء کرام, مقررین نظام, بڑے بڑی ہستیاں یہاں پر تشریف فرمائیں, مجھے سب کے نام یاد نہیں لیکن سارے علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ سے کہتا ہوں کہ علماء کی قدر کرو. اگر یہ علماء نہ ہوتے, یہ علماء اگر نہ ہوتے, ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا. اس لیے علماء کی قدر کریں. اور